الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرما رہے بلکہ تمام انسانوں کو، یا ایھا الناس، سب کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اس میں صرف مسلمان نہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جو بے دین ہیں وہ بھی ہیں، سب کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ تم سب فقراء ہو، تم سب فقیر ہو۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حیثیت یاد دلا دی کہ تم سب محتاج ہو۔ اب انسان دو طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک زندگی اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے۔ تو اختیاری زندگی جو ہوتی ہے اس میں بھی اختیار محدود ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو اختیار کس قسم کا ہوتا ہے کہ مجھے صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو میں نے آج ہی سے ارادہ کیا ہوا ہے اور صبح میں چلا بھی جاؤں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اختیار ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ یا مجھے جاب پہ جانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، یا مجھے کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، یا مجھے باہر دوستوں کے پاس جانا ہے، یا کسی سے ملنے جانا ہے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اختیار دیا ہے کہ ہم ان کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے وہ امور ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں، جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہ اگر بیماری آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو بیمار کرنا ہے، تو پھر وہ بیمار ہو کر رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا ہی صحت مند ہو، چاہے اس نے کتنی ہی ایکسرسائز کی ہو، جم جاتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر بیماری آنی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ بیمار ہو کر رہے گا۔ یہ وہ غیر اختیاری چیز ہو گئی جو ہو کر رہے گی۔ اور اس میں بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ میرے رشتہ داروں میں ایک صاحب ہیں جو بہت اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے اور جم بھی جاتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک کرا دیا۔ تو اب وہ حیران ہوتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو اپنا خیال رکھتا تھا اور تمام میرے ٹیسٹ اچھے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود دل کا دورہ پڑ گیا۔ تو اسی طرح موت ہے، انسان چاہے کتنا ہی جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیں کسی کو موت آنی ہے، اور وہ فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو وقت مقرر ہے اس پر وہ ہو کے رہتا ہے۔ پھر ہمارے پاس چاہے کتنا ہی پیسہ ہو، کتنی دولت ہو، اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل ہم لے جا سکتے ہوں، ہم باہر کے ملکوں میں علاج کرا سکتے ہوں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو اب وہ موت آنی ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہو گئیں، ایک ہماری اختیاری زندگی ہے اور ایک غیر اختیاری زندگی ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، ان دونوں طرح کی زندگیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ اس وقت ہوا جب آج سے 2 سال پہلے کووڈ آ گیا۔ اور کووڈ جب آ گیا تو وہ جو اختیاری زندگی تھی نا، وہ بھی غیر اختیاری ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر ایسی پابندیاں لگا دیں، وہ کہنے کو تو بندوں نے لگائی تھیں، لیکن وہ پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ کہنے کو تو حکومت نے لگائی تھی وہ پابندی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نوکری پہ نہیں جا سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، یہ ساری پابندیاں گو کہ انسانوں نے لگائی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ چاہے زندگی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں گے۔ محتاج، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو مانگتا ہے،
ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، عام طور پر ہم اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فقیر کہہ رہے ہیں کہ تم سب فقیر ہو، تم سب میرے سامنے محتاج ہو۔ تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فقیر قرار دے دیا، اپنا محتاج قرار دے دیا، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہو گئی؟ ذمہ داری یہ ہو گئی کہ اب ہم مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں، اور انسانوں سے مانگیں گے۔ جو کچھ لوگ مانگتے ہیں تو پھر انسان تو تنگ آ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی سخی ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، کتنا ہی بڑے دل والا ہو، لیکن انسان تو ایک دن آ کے اسے منع کر دے گا کہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں قبول کروں گا تمہاری دعا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ مانگو اور مانگتے رہو، اور ایسا نہیں کہ کبھی یہ سوچو کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ مجھ سے مانگتے رہو اور مجھے سے مانگو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، یعنی آیت نمبر 60 میں۔ تو اب یہ جو کووڈ آیا تھا نا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے پیسے والا تھا چاہے غریب تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری کرنی تھی اور اگر اس کی زندگی لینی تھی تو پھر وہ ہو کے رہا، کوئی اس کو روک نہیں سکا۔ کتنے ہی انتظامات کر لیے، ہاسپٹلوں میں الگ حصے بنا دیے، سب کچھ ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن جس کو موت آنی تھی اس کو آ کے رہی۔ یہاں تک کہ وہ کمپنیاں جنہوں نے ویکسینیشن تیار کی تھی، فائزر ہو گئی اور 2-3 اور کمپنیاں تھیں، ان کا جو فائزر سب سے زیادہ فائزر مشہور کمپنی تھی جس نے دوا بنائی تھی، اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو سب سے بڑا افسر ہے، وہ کووڈ کا شکار ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ اس کو کووڈ ہو گیا۔ اور اسی طرح بڑے بڑے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے بھی اور دنیا بھر میں جگہ جگہ، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب دکھانا، اپنی قدرت دکھانی تھی تو دکھا دی کہ بھئی تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی سیکیورٹی ہو تمہارے پاس، کتنی بھی مہنگی دوائی تم لے سکتے ہو، جب مجھے تمہیں اپنی قدرت دکھانی ہوگی تو میں دکھا دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں جب یہ احساس ہو جائے گا کہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں کس سے رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا۔ جب تک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے، تو جب چھوٹی تکلیف آتی ہے تو بھی اس کے منہ سے بے اختیار امی نکلتا ہے، جب بڑی تکلیف آتی ہے تو بھی اس کے منہ سے بے اختیار امی نکلتا ہے۔ وہ سوچ کے نہیں کہتا کہ اب کس کو بلاؤں، کہ امی کو بلاؤں یا ابو کو بلاؤں یا بھائی کو بلاؤں یا کس کو بلاؤں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے امی۔ ہم بھی اگر سچے مسلمان بن جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو ہماری زبان سے بھی بے اختیار اللہ کا نام نکلتے رہنا چاہیے، دن میں کئی بار، چھوٹی مشکل آئے یا بڑی مشکل آئے، ہر وقت۔ یہاں تک مشکل تو خیر آتی ہے لیکن آسانی بھی آتی ہے، اس وقت بھی ہماری زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی نام نکلنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، سعودی عرب کا واقعہ ہے، ڈاکٹر احمد، اور وہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھے۔ ان کو کسی کانفرنس میں بلایا گیا اور ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں انہیں جانا تھا، تو وہ جہاز پہ سوار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے، تو پتہ چلا فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، پھر ڈیلے ہوتی رہی اور پھر پتہ چلا جہاز میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، تو وہ جہاز اب اس شہر میں نہیں جا سکے گا جس کانفرنس کو وہ اٹینڈ کرنے جا رہے تھے، اور جس کانفرنس میں انہیں جانا تھا وہاں انہیں جو ریسرچ ہوتی ہے اور تحقیق ہوتی ہے، لیٹسٹ ریسرچ، وہ وہاں پہ سنانی تھی، تو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہونا تھا، سارے ڈاکٹرز وہاں پہ پہنچ رہے تھے اور ان کو بھی فائدہ ہونا تھا۔ تو اب جہاز خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کوئی اور فلائٹ مل جائے، تو وہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر انہیں ایک ہی راستہ پتہ چلا کہ اب میں گاڑی کر کے 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، تو گاڑی کرائے پر لے کر اور اس سے چلا جاتا ہوں۔ وہ گاڑی کرائے پر لی انہوں نے اور سفر پہ روانہ ہو گئے، اور راستے میں موسم ایک دم تبدیل ہونا شروع ہوا، بادل آ گئے اور طوفان آ گیا، اور ایسی بارش ہوئی کہ کچھ نظر نہیں آیا، اور راستہ بھی انہیں نہیں پتہ چلا، اور وہ راستہ بھول کر کہیں اور پہنچ گئے، یعنی راستہ جب نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو وہ کہیں اور پہنچ گئے، کسی گاؤں وغیرہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے ایک بڑی بھی نکل کر آئیں، اور انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح میں جا رہا تھا تو میں پھنس گیا ہوں، تو اب میرا موبائل بھی جو ہے اس کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کم از کم موبائل چارج کر کے اور وہاں پہ اطلاع کر دوں کہ میں نہیں آ سکوں گا یا میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ تو انہوں نے وہ بڑی بھی مسکرائیں اور انہوں نے
کہا کہ بھئی یہاں تو بجلی نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں تو بجلی نہیں ہے، تو تم کیسے چارج کرو گے اپنے موبائل؟ تو بہرحال تم اندر آ جاؤ، تم کھانا آنا کھا لو، پریشان لگ رہے ہو۔ اب وہ بھوک بھی بہت تھی، پیاس بھی بہت لگ رہی تھی، تو کھانا وانا کھایا انہوں نے اور پانی وانی پیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ دیکھا بڑی بھی جو ہیں وہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی دعائیں کر رہی ہیں رو رو کے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ تو بڑی بھی نے بتایا کہ میرا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں فوت ہو چکے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے 5-6 سال کا کوئی بچہ تھا، اس کی ذمہ داری اب میرے اوپر ہے۔ میں اور اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جو سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ میں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اللہ اس کو ٹھیک کر دیں، اور مجھے یہاں کے ڈاکٹروں نے کہا ہے، قریب کے ڈاکٹروں نے، کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے بہت بڑا ڈاکٹر، صرف وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، ڈاکٹر احمد نام ہے اس کا، صرف وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگتی رہتی ہوں، یا اللہ اس ڈاکٹر کو میرے پاس بھجوا دے، میں تو جا نہیں سکتی، میں تو بوڑھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر احمد کو اس طرح بھجوایا، وہ ان کے گھر پہ پہنچ گیا، اور اس بچے کا پھر انہوں نے علاج کیا۔ تو دعاؤں میں کیسا اثر ہے کہ پھر قرآن شریف میں سورہ نمل میں آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ تو کیسا عجیب واقعہ تھا، وہ ڈاکٹر صاحب بھی حیران رہ گئے، اور یہ واقعہ پھر مختلف لوگوں نے سنایا۔ تو ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ، یعنی مشکات شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ آ جائے تو پہلے کسی کو فون کر کے اس سے پوچھتے ہیں یار یہ چیز مل جائے گی یا نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ چاہے چھوٹا مسئلہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب یہ جوتے کا تسمہ ٹوٹنا کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اللہ سے مانگو، پھر بعد میں وہ دوسرے جو اسباب ہیں، دوسرے جو ذرائع ہیں ان کو ضرور اختیار کرو۔ بھئی اگر کسی کے ہاں کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جانا ہے، لیکن پہلے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو آپ شفا دے دیجیے، شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر ضرور جائیں، لیکن سب سے پہلی توجہ کس طرف جانی چاہیے؟ سب سے پہلی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں یا اس کی مصیبت کو دور کریں، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے کہ اگر مشکل آ گئی تب تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن جب خوشحالی کا وقت ہے تو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، پھر اپنی زندگی ویسے ہی گزرتی جا رہی ہے اور کوئی احساس نہیں ہے۔ تو مسلمان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں اور اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کی پوری زندگی دعا میں گزرتی ہے۔ تو پوری زندگی دعا میں کس طرح گزرتی ہے کہ جب وہ صبح آنکھ کھولتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ آپ نے مجھے زندگی دی، موت کے بعد زندگی دی، دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح جب رات کو سوتا ہے تو بھی دعا مانگ کر سوتا ہے، اسی طرح کھانے سے پہلے دعا مانگتا ہے، کھانے کے بعد دعا مانگتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے تو دعا مانگتا ہے۔ تو سمجھ یہ آیا کہ اللہ سے اگر ہمارا وہ ایک مفتی تقی اسماعیل صاحب نے مثال دی کہ اگر کوئی بیٹا ہے وہ کہیں سفر پہ گیا اور تھوڑی دیر بعد باپ کو فون کر کے بتا رہے کہ ابو اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، میں ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر میں والد صاحب کو فون کرتا ہے، والد صاحب کیسا محسوس کریں گے؟ والد صاحب بہت خوش ہوں گے کہ میرا بیٹا مجھے یاد رکھ رہا ہے، مجھے بھول نہیں رہا، کام سے گیا ہے لیکن مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور مجھے بار بار کانٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بڑے ہمارے لیے سب سے بڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جب ہم بات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے تمام مسائل
جو ہیں وہ آسانی سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے شیخ رحمہ اللہ حضرت مولانا ابرار الحق کلیانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو دعائیں اس طرح مانگا کرو کہ تمہیں جہاں موقع مل جائے کہ دعا کا یہ موقع ہے وہاں دعا کر لی۔ تو اب وہ کیسی کیسی مثالیں دیتے تھے، وہ مثالیں ایسی دیتے تھے کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ وہ مثالیں دیتے تھے، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہوا دیکھ لیا، اس کے لیے دعا کر لی، یا اللہ جلدی سے ان کا مسئلہ حل کروا دیجیے آسانی سے۔ کسی کو دیکھا گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا اللہ ان کی گاڑی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ کسی کو دیکھا پول پہ ٹرانسفارمر پہ کام کر رہا ہے بیٹھا ہوا، خطرے کی حالت ہے، یا اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ اس کا کام ہو جائے اور یہ واپس نیچے اتر آئے۔ تو اب اپنی زندگی میں مثالیں ڈھونڈنے کے میں چھوٹے چھوٹے جو بھی مسائل میرے ساتھ آئیں یا مجھے کوئی اور نظر آ جائے تو میں اللہ سے رابطہ فوراً کر لوں، تو یہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جائے گا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی فہرست میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، گناہ نہ کرنے کے لیے بھی ایک تو نیت کرنی چاہیے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ تو اب گناہ ہو گیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بھئی پہلے آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرنی چاہیے تھی، یا اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، اب راستے میں ہو سکتا ہے کہیں بد نظری ہو جائے، میری حفاظت فرمائیے گا کہ میں بد نظری نہ کروں، یا کوئی بھی ایسی بات ہو جو راستے میں ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ سے شروع میں ہی مانگ لیں۔ اب یہ ایک تو دعا ہوتی ہے نا، اور ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہماری دعا کس طرح ہوتی ہے کہ امام نے سلام پھیرا اور ہم نے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے دیکھنا شروع کر دیا کہ باہر جانے کا راستہ ہے، تو یہ تو دعا نہیں ہے۔ تو آپ مسجد سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اب میں جلد از جلد مسجد سے کیسے نکلوں۔ تو اب پیغمبر کیسے دعا مانگا کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں لکھی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ سب کو معلوم ہے ان کی عمر کتنی تھی، 900 سال سے زیادہ تھی، تو انہوں نے کتنے عرصے تک تبلیغ کی۔ ان کے سارے حالات کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھے؟ سب کچھ معلوم تھا، لیکن بتا رہے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میں نے کیا کیا کیا، اس کے باوجود کیا ہوا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب بھی کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غائب درجے کا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو آواز بلند بلایا، تو پہلے ذکر کیا کہ آہستہ بلایا اور دعوت دی، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں پھر میں نے ان کو آواز بلند بلایا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا۔ لیکن یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا کیا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے تیز آواز میں بھی کہا، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں کہ بس جان چھڑانی ہے، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تو میں بس اتنی بات
کر کے اور جان چھڑا کے جلدی سے اپنے کام پر واپس چلے جائیں۔ تو بھائیو، جتنا ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کریں گے اتنا ہی ہماری مشکلات آسان ہوں گی، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور فرشتوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ ہم دعا کرنا بھی سیکھیں اور دعا کریں بھی اور دعا کرنا بھی سیکھیں، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھیں، تکبر اپنے اندر نہیں لے کر آئیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں کہ ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ غنی الحمید ہے، اللہ ہی ہماری تمام مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔